السلام علیکم ناظرین، میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور بچیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آگے کے دن اچھے گزارے، آپ کو سلامتی میں رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو ہر دکھ سے، غم سے، پریشانی سے، بیماری سے بچا کر رکھے، آگے کے دن اچھے گزارے، آپ کو سلامتی میں رکھے، آپ کی حفاظت فرمایا کہ لوگوں تک بات کو پہنچایا جائے، پیغام کو پہنچایا جائے کہ دیکھو اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ لوگوں سے حدیثوں کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہوگا بات جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف وہ جوڑتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم ہر چیز اپنی اللہ کی طرف جوڑ دیں اور اللہ کی طرف مڑ جائیں اگر ہم، اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں اگر ہم، تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی سیدھا راستہ کوئی نہیں ہے اصل میں۔ اس لیے اگر ہدایت ہے تو وہ وقت ہدیہ الی صراط، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالی، اور اگر نصیحت اگر ہے تو اللہ کی نصیحت سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہو نہیں سکتی ہے، اور اگر سیدھا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے راستوں میں سے کوئی اس کے علاوہ کوئی راستہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر ہمیں اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اگر تم کو اللہ صراط مستقیم دے بھی دے اور سیدھے راستے پر لے کر بھی آ جائے تو تب بھی تم جو ہے وہ دعا اللہ سے کرتے رہا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار تو ایک مرتبہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ضیق کے اندر یعنی ٹیڑھ میں مبتلا نہ کر، اور ایک مرتبہ بعد ہدیت وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی رحمتوں کے خزانوں سے ہم کو اللہ عطا فرما انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا ہی سخی ہے، بڑا ہی وہاب ہے، بڑا ہی داتا ہے، اور بڑا ہی جنرس ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں ہمیشہ، اور قرآن نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پڑھ کر سنائی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہو، اور ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتے رہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کل سے مجھے ذکی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ میں نے کچھ نوٹ بھی کی تھیں، اور کل سے میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج اس کا اعادہ کر دوں، یعنی اس کو ریپیٹ کر دوں تاکہ پھر آپ کے ذہنوں کے اندر بھی وہ باتیں رہیں۔ تو ہمارے محترم ذکی صاحب نے جو چیزیں بیان کر کی تھیں اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کی محبت حاصل کرو، اللہ سے محبت کرو، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ بھی بہت محبت کرتا ہے۔ تو اکثر وہ مثال دیتے ہیں کہ اکثر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ایک ماں نہیں بلکہ جس طرح ایک ماں کی محبت ہوتی ہے اس جیسی 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے، اس کو اکثر بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ تم بھی اللہ سے محبت کیا کرو، تو کہتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی دوزخ سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور کل انہوں نے بڑے پیارے طریقے سے اس کا ایک پورا کہنا چاہیے کہ ایک کورس آف ایکشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی بیان کیا انہوں نے کہا اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم لوگ علم حاصل کرو، اور حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھیں گے خطبات، تو خطبات کے اندر جو پہلی تقریر انہوں نے کی تھی انہوں نے، اس کا عنوان یہی تھا، اس کا عنوان یہ کہ مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ تو یہی ذکی صاحب نے اس کو دہرایا کہ تم علم حاصل کرو گے تاکہ تمہیں ایمان اور کفر کے اندر، ایک مومن اور کافر کے اندر فرق معلوم ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں دیکھو اگر دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، یعنی پھر یہ بتایا کہ علم کافی نہیں ہوگا بلکہ علم کے بعد تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس علم کے مطابق جو تم حاصل کرو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک کافر کا اور ایک مومن کا، یعنی ایک مسلمان کا اور ایک کافر کا اگر عمل ایک ہی ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے، یہ دونوں کے عمل میں فرق ہونا چاہیے۔ یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا جو عمل ہے وہ ایک کافر سے بہت بہتر ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو رجسٹر میں صرف ناموں سے پتہ نہیں چلے گا کہ فلاں نام جو شمس الاسلام ہے اور فلاں نام جو کرتار سنگھ ہے، اور دونوں کے عمل ایک جیسے ہیں تو اللہ بخشے گا نہیں، وہ دونوں کے اعمال کو جانچ کرے گا، اور مسلمان کا عمل ضرور ایسا ہونا چاہیے
کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، تب تو اس کی بچت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یعنی پیروی سے مراد یہ کہ ان کی حدیثوں کا مطالعہ کریں، ان کے سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے مشن کا مطالعہ کریں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پیروی یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مشن بنایا، ہر مسلمان کو اپنا وہ مشن بنانا چاہیے، یعنی اس کے دل میں ایک تمنا ہونا چاہیے، ایک ارج ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہونا چاہیے، ایک جستجو اور بے چینی ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ہر طریقہ کار، ہر طریقے کو استعمال کریں، ہر مینز اینڈ ریسورس کو استعمال کریں، اور اس لیے کریں کہ اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچ جائیں۔ اب جیسے یہ ہم فیس بک استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، یہ اسٹریم ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا مقصد یہی ہے اصل میں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اور پھر جو بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اب یہ بات آپ تک ٹھہرنی نہیں چاہیے، یہ بات آگے پہنچنی چاہیے، اس باتوں کو آگے پہنچائیے، شمع سے شمع جلنا چاہیے، اور دیے سے دیے جلنا چاہیے، خوشبو سے خوشبو پھولنا چاہیے، اور اس طرح یہ خوشبو پھیلنا چاہیے، یہ روشنی آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے سے آگے بڑھتے جانا چاہیے۔ جتنی آگے بڑھے گی آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بہترین نجات عطا فرمائے گا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں، اس کو صرف ناظرہ نہ پڑھیں، ناظرہ بھی پڑھیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تشریح کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اس کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کریں، اور اس کے احکامات کو جو ہے اللہ کی زمین پر قائم کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی قرآن پاک کے حقوق ہے۔ پھر اللہ کی خاطر یہ بات وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے، یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ ابھی بندوں کی سے محبت وہ یہی ہے کہ آپ بندوں کے معاملات میں دلچسپی لیں، ان سے محبت کریں، ان کے غم و دکھوں کا مداوع کریں، ان سے پوچھیں کہ کس پریشانی میں ہو، کھانا بھی تم نے کھایا نہیں کھایا، کس تمہارے مالی حالات کیسے ہیں، تنگیاں تمہاری کون سی ہیں، یعنی جو کچھ کر سکتا ہے انسان۔ کہتے ہیں نا کہ اگر گڑ نہ دے تو گڑ کی سی بات ہی کرے، میٹھی بات بڑی، کہتے ہیں نا میٹھی بات بھی بڑی، اس میں جادو ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس طرح لوگوں سے میل ملاپ رکھا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ان سے ملاقات کی جائے، اور ان سے رابطہ کا کوئی ذریعہ رہنا چاہیے۔ اس وقت جو یہ لاک ڈاؤن میں ہم جو صورتحال گزاری ہم نے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم بالکل اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع ہم کو دے رکھے تھے، ذرائع کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اور اللہ کی خاطر محبت کی جائے۔ پھر وہ بتاتے ہیں بار بار کہ ہر کام جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ انسان کی نیت جو ہے وہ بالکل ایسی ہو کہ یہ جو کام بھی کر رہا ہے، چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی مقاصد اس کے نہیں ہونے چاہیے۔ جس کو کہہ رہے تھے ذکی صاحب کہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ جو شرط لگائی ہے وہ فی سبیل اللہ کی لگائی ہے، یعنی اللہ کے لیے یا اللہ کے راستے میں۔ جہاد کے بھی دیکھیے لفظ استعمال کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو تو اللہ کی خاطر کرو اور اللہ کے لیے کرو، تمہاری اس کے علاوہ کوئی رضا، کوئی اور وجہ نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کی خوشنودی اور کسی اور کی رضا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا ہر کام ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اس نے ہم کو دین کی سمجھ دی، یہ اس کا احسان ہے سب اللہ تعالیٰ کا، اس کا شکر جتنا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو لہٰذا پیغام یہ ہے کہ دوسروں کو اس دین کو پہنچائیں، اور ان کو بتائیں کہ تم اس دین کو اختیار کرو گے تو قلبی سکون تمہیں حاصل ہوگا۔ آج کی دنیا جو ہے وہ قلبی سکون کی تلاش میں ہے، پریشانی کے اندر ہے، بے سکونی اس کو حاصل ہے، یعنی کوئی دولت مند ہے تو وہ بھی پریشان ہے، دولت نہیں ہے تو وہ بھی پریشان ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی کا، تکلیف کا، کسی مسائل پرابلم کا وہ شکار ہے۔ فرمایا کہ لوگوں تک بات کو پہنچایا جائے، پیغام کو پہنچایا جائے،
کہ دیکھو اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ اطمینان قلب ہے. الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو کہ اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھا گیا ہے. دنیا کی کسی چیز میں اطمینان قلب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا موسیقی جو روح کی غذا ہے، ایسا نہیں ہے. موسیقی تو ہے وہ تو روح کو اور بے چین کر دیتی. شاید تھوڑی دیر کے لیے کچھ چار آدمی کو کوئی مزہ آتا ہے، اس کا کوئی سکون اس کو ملتا ہے. سکون تو خیر نہیں، ایک لطف اور اس کے لیے کرتا ہے وہ، لیکن حقیقت میں اس کی تہ کے اندر اس بے چینی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا جو موسیقی روح کی غذا اصل میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور سب سے بڑھ کر ذکر جو اس کے اندر ہے وہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کہا ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کو کہا ہے. یہ قرآن میں ہے نا، اگر آپ سورہ طٰہٰ کے اگر آخر میں پڑھیں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں ان کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. صاف کہا ہے کہ جو میرے اس کلام سے، میرے ذکر سے اصل میں پہلو تہی کرے گا، اس کو لفٹ نہیں کرائے گا، اس پر توجہ نہیں دے گا، اس کی طرف پلٹے گا نہیں، اس کی طرف مڑے گا نہیں، اس کو پڑھے گا نہیں، اس کو سمجھے گا نہیں، اس میں غور و غوض نہیں کرے گا، اس سے لرننگ نہیں کرے گا، اس کے مطابق اپنے عقائد کی، اپنے نظریات کی اصلاح نہیں کرے گا، اس کے مطابق اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرے گا، تو اللہ نے صاف کہہ دیا ہے اس کو ترجیح اگر نہیں دے گا تو یاد رکھو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور پھر آگے فرمایا کہ یہی نہیں کروں گا بلکہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جب وہ قیامت کے روز میرے سامنے آئے گا تو میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور پھر آگے فرمایا کہ قرآن میں قیامت کے روز کو اعمیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں اس کو نابینا اٹھاؤں. اور پھر وہ روئے گا کہ پروردگار، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج تو نے مجھے کیوں نابینا اٹھایا، میری آنکھیں کہاں گئی آج. روئے گا اپنی اس محرومی پر. تو اللہ کہے گا کہ تم نے جس طرح دنیا میں ہم کو بھلایا، جس طرح تو ہمیں دنیا میں بھول گیا، ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہمارے کلام کو پس پش ڈال دیا، تم نے اس پہ توجہ نہیں کی، اس کو کسی ترجیح میں تم نے نہیں رکھا، تو دیکھ آج ہم نے بھی تیرے ساتھ یہ کیا. آج ہم نے بھی تجھے کسی ترجیح میں نہیں رکھا ہے، آج ہم نے بھی تجھے ہم تجھے لفٹ نہیں کرا رہے. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اب اللہ کے ذکر کو کبھی، قرآن ذکر ہے کہ اللہ تنسوا ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا اس کو. فرمایا کہ جو لوگ ذکر اللہ کو بھول جاتے ہیں اصل میں تو وہ فاسق ہوتے ہیں. سورہ اگر آپ حشر کے آخر میں دیکھیں گے، اللہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. دیکھو ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے. اور آگے فرمایا کہ جو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں. اصل میں اللہ کو فاسق بہت برے لگتے ہیں. ویسے فاسق ہوتے ہیں مسلمان، میں نے یہ لوگ مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں اور زندگی دنیا کی زندگی میں مست ہوتے ہیں، ان کو فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو یاد کرے. تو اللہ فرمایا کہ یہ اصل میں فاسق ہیں. تو اس طرح فرمایا، کل ذکی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اطمینان قلب جو ہے، سکون جو ہے، اور پیس اور راحت اور سلامتی جو تم کو مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر. پھر انہوں نے بڑے پیارے انداز کے اندر فرمایا کہ دیکھو اللہ کی یاد صرف یہ نہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کلمہ، بے شک یہ بھی ایک ذکر ہے. ذکر صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا کوئی اور تسبیحات تم پڑھتے رہو، بے شک یہ بھی ہے. لیکن فرمایا کہ سب سے مزید جو ذکر، تم باقی چیزوں کو بھی ذکر سمجھو. میں نے کہا تھا کہ ہر کام جو تم دنیا میں انجام ہم دیتے ہیں اگر وہ اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے مطابق کیے جائیں تو فرمایا کہ وہ بھی ذکر میں شمار ہوں گے، تمہارے وہ بھی تمہارے عبادت میں شمار ہوں گے. بتایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بھی ذکر ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی ذکر اللہ، یعنی نیکی کہتے ہیں نا. ایک حدیث میں ہے کہ نیکی اس میں کس کو انہوں نے ذکر سے تعبیر کی، یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کی یاد آ گئی انسان کے دل میں اور کسی کو وہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز جو آ رہی ہے اس کو ہٹا دی. میں دیکھتا ہوں میرے سامنے، جیسے میں دیکھتا ہوں کہ میری جاننے والی یہاں پر ہے جیلی، اس کو میں دیکھا وہ گزر رہی تھی یہاں سامنے سے، تو اسے دیکھا سڑک پہ کسی نے ایک میرے خیال ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی کچرے کی. تو یہ نہیں کہا اس نے کہ وہ چلتی چلی جائے، میں دیکھا کہ وہ جاتے وہ رک گئی، اس نے تھیلی کو اٹھایا، اس کو لپیٹا اور آگے جا کے اس نے ایک دوسرے ڈسٹ بن میں اس کو ڈال دی.
تو میں نے دیکھا یہ جو لوگ مہذب لوگ جو ہوتے ہیں، سویلائزڈ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ہر مسلمان کو اس سے زیادہ سویلائز ہونا چاہیے. اسلام تو ہے ہی اصل میں سب سے بڑی زبردست سویلائزیشن اگر ہے، جسے دنیا کو جس نے تہذیب سکھائی اصل میں، تو وہ خود اسلام ہے سر. مولانا مودودی اس میں لکھتے ہیں، اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں شہادت حق، اس کے آغاز میں لکھا ہے کہ دنیا میں ہدایت کی روشنی اور اخلاق کی پاکیزگی اور جو تہذیب دنیا میں نظر آتی ہے، یہ سب انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے نصیب ہوئی. اگر آپ کی ہسٹری میں پڑھیں گے کہ کس نے یہ اخلاق سکھائے، کس نے یہ تہذیب سکھائی، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے سکھائے، عیسائیت نے ان کو سکھایا اصل میں. یعنی بہت بڑا حصہ سے چرچز کا ایسا ہے، ان کو برائیاں تو کرتے ہیں لیکن خوبیاں بھی بہت زیادہ ہمیں یہاں نظر آتی ہیں کہ جو مغربی تہذیب کے اندر خوبیاں آئی ہیں اصل میں وہ چرچ سے آئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ بائبل سے آئیں گی، اللہ کی کتاب سے آئیں گی، اللہ کی کتاب کی روشنی سے آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آئیں گی اس کے اندر. تو اس طرح راستے سے جو ہے وہ اس چیز کو ہٹا دینا کہ جو لوگوں کو تکلیف کا باعث بن سکتا ہو، وہ بھی ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اگر آپ اس کو کھانے کے لیے پوچھ لیں تو فرمایا یہ بھی بڑا بڑا ذکر ہے. مصیبت میں دیکھ کر کسی کی مدد کر دینا، یہ بھی ذکر ہے. میں نے بتایا تھا کہ میں ایک دن اپنے ٹاؤن کے اندر جا رہا تھا، ایک صاحب جو تھے وہ بڑے بھاری قسم کے 2 تھیلے اٹھائے جا رہے تھے. میں گیا، وہ نہیں برٹش تھا، گورا تھا. تو میں نے اس کی مطلب میں صرف آفر کی، میں نے کہا کین آئی ہیلپ یو، تو ایک دم کھٹک گیا وہ، اور پھر سے مجھے تو کیوں رک گیا وہ، کب پوچھا تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. تو میں نے اس کو بتایا کہ اصل میں یہ ہماری تعلیمات ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اصل میں، ان کی تعلیم ہے کہ if you see anybody is struggling, go and help him. تو بڑا متاثر ہوا کہ ریئلی. پھر اس نے کوئی یقین کریں آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کی کھڑے ہو گئے. اس نے کہا یہ اتنی اچھی تعلیمات ہیں تمہاری، لیکن جو میڈیا پہ پورٹری کیا ہوا اس نے، میڈیا نہیں، تو بڑی خراب ہے وہ تو. پھر اس نے مجھ سے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ جرا کی کہ کیا واقعی ایسا ہے، یہ ایسا ہے. بڑے اچھے معلومات خوب ہوتی ہیں لوگوں کے، بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ کفار کو قتل کر دو. وہ ساری باتیں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کی ہوئی ہیں، اس نے اچھی خاصی مجھ سے کوئی آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے بات کی. اس نے اپنی میری مدد کوئی نہیں لی. اس نے جناب اٹھایا اس نے سامان اور پھر چلتا بنا وہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ تم کسی کو پریشان حال دیکھو تو اس کی مدد کرو. کوئی دیکھو کوئی اسٹرگل کر رہا ہے تو اس کے پاس جاؤ اور اسے پوچھو کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. یہ پوچھ لینا بہت بڑی بات ہے سر. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ یعنی مہمانوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے. اور یہ میں نے بتایا نا، ہم نے تو ایک تنظیم باقاعدہ قائم کر رکھی ہے یہاں پہ الحمدللہ. ہم نے ایک تنظیم قائم کر رکھی ہے، اس کا نام ہی اصل میں یہ ہے کہ گریٹ اینڈ ٹریٹ. میں نے بتایا نا، ہم نے تجربے کے بعد اپنے دعوتی تجربات کرتے رہتے ہیں. اس میں یہ کیا ہم نے کہ نہیں سلام پھیلاؤ. حضور کی حدیث ہے الفاظ. آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے پہلا حکم مسلمانوں کو دی گیا فش السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو ہم نے یہ رکھا تھا کہ ہم گریٹ یعنی ہم جاتے تھے لوگوں کو کہ we just came to say hello and we are going to invite you in some dinner or lunch, anything جو ہم کرتے تھے نا اس کو لوگ دعوت دیا کرتے تھے. اور بڑے اچھے پروگرام ہمارے ہوئے گریٹ اینڈ ٹریٹ والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ذکی صاحب نے واقعہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک مہمان آیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ آپ کے گھر میں کوئی کچھ کھانے کو نہ تھا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے بادشاہ تھے آپ، مدینے کے اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، اور یہ وقت تھا کہ آپ کے قدم مبارک کے اندر سونے اور چاندی اور جواہرات، بڑی بڑی رقومات آپ کے پاس آتی تھی، لیکن شام ہونے سے پہلے آپ اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. اپنے گھر میں آپ اس کا ایک ذرہ بھی نہیں رکھتے تھے. تو مہمان شام کو آیا رات کو، آپ اپنے گھر میں آپ خود گئے، ایک ایک گھر میں پوچھا کہ اہلیہ کے پاس جا کے کھانے کے لیے کچھ ہے، سوائے اللہ کے نام کے علاوہ گھر میں اب کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبی میں، آپ نے کہا کہ میرا مہمان ہے اور کون میرے مہمان کی میزبانی کر سکتا ہے. کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے میں میزبانی کروں گا آپ کے مہمان کی. اور اپنے گھر لے آتے ہیں اور گھر میں جا کے بیگم سے پوچھتے ہیں تو کہتی ہیں کہ صرف تھوڑا سا کھانا ہے، وہ میں نے بچوں کے لیے رکھا ہے خالی، نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ میں کھا سکتی ہوں. سب کو یہ حال تھا مسلمانوں کی غربت کا. فرمایا کہ دیکھو بچوں کو تم بہانے سے سلا دو اور جو تھوڑا سا کھانا ہے وہ مہمان کو پیش کرتے ہیں.
اور پھر میں یہ کروں گا کہ تم بہانے سے کھانا سامنے رکھ کر میں چراغ کو گل کر دوں گا، اور پھر منہ سے ایسی آوازیں نکالوں گا کہ جیسے میں اپنے مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، تاکہ اس کا پیٹ اچھی طرح بھر جائے اور ہم بھلے سے ہم رات کو بھوکے سو جائیں. اور یہی انہوں نے کیا. آپ یقین کریں یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ دوسرے دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل جمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر کر دی کہ آپ کے صحابی کا عمل اتنا پسند آیا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اس پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پیار کیا اور کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تم کو سلام کہلوایا ہے، اور دیکھو تمہارا جو رات کا عمل ہے وہ اللہ کو بہت پسند آیا ہے. تو اس طرح یہ دیکھیے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، مہمان کی تکریم کرنا، اس کا اکرام کرنا اور اس کی کو عزت دینا اور اس کے جناب خیال رکھنا اس کی کتنی اہمیت ہے. دیکھیے اس واقعے سے یہ ہمیں قزقی صاحب لیکن آپ نے یاد دلایا کہ یہ واقعہ آپ نے 70s کے اندر سنایا تھا مجھے. ہمیں ایک مرتبہ میں نے ان کو اپنے گھر بلایا تھا، ناز آباد میں رہتا تھا میں، تو وہاں ہم آئے رقی صاحب، کھانا میرے ساتھ کھایا، اور پھر وہی ان کی باتیں بہت دلچسپ یعنی کہ واقعاتی انداز کے اندر سنایا کرتے تھے بچوں کی تربیت کے لیے. تو یہ واقعہ انہوں نے وہاں سنایا کہ دیکھو اس طرح مہمانوں کی اکرام کرنا چاہیے، ایسے کو کھانا کھلانا چاہیے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ کرام بھی کہہ. تو اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدمی کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. اور ایک بڑی آپ کو شاید یاد ہو، میں کراچی میں یاد ہے کہ جماعت اسلامی کے جو چھوٹے چھوٹے پوسٹر لگتے تھے اس پہ پوسٹر ایک آیا تھا، سومیہ ناصر آئی ہیں. وعلیکم السلام سومیہ، بہت اچھی بچی ہماری، اور یہ بہت باقاعدہ آتی ہے دیکھیے ہر دفعہ ماشاء اللہ. نہ صرف خود آتی ہیں بلکہ اور بھی یہ پاکستان میں انہوں نے اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتے داروں کو سب کو کہہ رکھا ہے، سب آتے ہیں اور یہاں پر بھی آتے ہیں، یو کے اندر بھی. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کام کو قبول فرمائے، برکت. بڑی پیاری پیاری دو بچی ہیں ان کی، وہ بھی ہمارے پروگرام میں کبھی کبھی پریزنٹیشن دیتی ہیں. تو ناصر ان کے شوہر اللہ ان کو بھی خوش رکھے. ان کے والد صاحب جو ان کی شکل مجھ سے بہت ملتی ہے، بتا رہے تھے ناصر اور ان کی بیگم. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، پورے خاندان کو اللہ اپنی رحمتوں میں رکھے اور سلامتی میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ. تو یہ سب ہمارے دوست احباب، جاننے والے رشتے دار جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، ان سب کو اپنی سلامتی میں رکھے، سب کی حفاظت فرمائے. تو ذکی صاحب ہمارے دیکھیے آدمی کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. تو میں بتا رہا تھا کہ جماعت اسلامی والے جو پوسٹر لگاتے تھے اس میں پوسٹر مجھے جب تک ذہن میں یاد ہے کہ اس میں حدیث لکھی ہوتی تھی کہ کسی نیکی کو حقیر جان کے چھوڑو نہ، اور کسی برائی کو حقیر جان کے اختیار نہ کرو. بہت اچھی مجھے حدیث لگتی تھی. تو یہی بات انہوں نے کل نبیلہ وقار بھی آئی ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، ان کو آباد رکھے، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اچھا دیکھیے پھر میں بتایا تھا کہ ذکی صاحب نے کہا تھا کہ انسان کو نیکیوں کا حریص یعنی کوئی موقع ایسے جانے نہیں دینا چاہیے کہ نیکیاں جمع نہ کرے. اب نیکیاں آپ دیکھیے چھوٹی بڑی سب جمع ہو سکتی ہیں. آپ کو چھینک آئے الحمدللہ کہیں، آپ کو نیکی ملے گی. آپ کسی اپنے بہن بھائی کو دیکھیں اور مسکرا دیں آپ مسلمان کو، تو یہ آپ کو نیکی ملے گی، اصل میں فوراً نیکی ملے گی. اس طرح آپ راستے سے اگر کانٹا ہٹا دیں تو یہ نیکی ملے گی اصل میں. اگر آپ کسی کے کام آ جائیں، کسی کو سڑک کراس کرا دیں، یہ بھی نیکی ملے گی. یہ اس کی نہیں بلکہ میں کہ جانوروں کی اگر آپ نے جانوروں تو کبھی خیال کیا کسی، تو وہ بھی آپ کو اس کی نیکی ملے گی. تو اسی طرح سے نیکیوں کی طویل فہرست ہے. ظاہری بات ہے سب جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، کس کس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو نیکیوں کے میں آدمی کو حریص ہونا چاہیے. تو میرے خیال ہے ہمارے اب نظام الدین غوری صاحب آگے ہوں گے. ہے روحان؟ تو غوری صاحب ہمارے جزائیاکم